بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر ویکیشن کلاس 4. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. جی بچوں، آج آپ کا اردو کا ہے لیکچر 5، 5th اینڈ لاسٹ لیکچر. سب بچے نکالیں صفحہ نمبر 34. جملوں کو سوالیہ بنا کر لکھیں جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنانے کا ارادہ کیا. یعنی کہ کیا قائد اعظم نے پاکستان بنانے کا ارادہ کیا. ہم نے جو دیے گئے جملے ہیں ان کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں. اس کا سوالیہ جملہ ہوگا کیا فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں. آگے سوالیہ نشان. فاطمہ جناح دانتوں کی ڈاکٹر بنی. کیا فاطمہ جناح دانتوں کی ڈاکٹر بنی؟ کوشچن مارک سوالیہ نشان لازمی لگانا ہے، ادروائز آپ کا اس کو سوالیہ جملے میں تبدیل کرنا بیکار ہوگا. لوگ فاطمہ جناح سے محبت کرتے تھے. جی، کیا لوگ فاطمہ جناح سے محبت کرتے تھے؟ کوشچن مارک. فاطمہ جناح نے مسلمان عورتوں کو سیدھا راستہ دکھایا. کیا فاطمہ جناح نے مسلمان عورتوں کو سیدھا راستہ دکھایا؟ اگلا لفظ جملہ ہے فاطمہ جناح کراچی میں فوت ہوئیں. اس کا سوالیہ جملہ ہوگا کیا فاطمہ جناح کراچی میں فوت ہوئیں؟ جی بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیں میں دوبارہ بتاتی ہوں. فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی. کیا فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی؟ فاطمہ جناح دانتوں کی ڈاکٹر بنی. کیا فاطمہ جناح دانتوں کی ڈاکٹر بنی؟ کیا لوگ فاطمہ جناح سے محبت کرتے تھے؟ کیا فاطمہ جناح نے مسلمان عورتوں کو سیدھا راستہ دکھایا؟ کیا فاطمہ جناح کراچی میں فوت ہوئیں؟ تو بچوں دوبارہ بتاتی چلوں کہ سوالیہ جملے میں ہم نے جملوں کو تبدیل کرنا ہے. کیا لگا کے جملہ جو ہے وہ سوالیہ جملے میں تبدیل ہو جائے گا اور اینڈ پہ ہم اس پہ سوالیہ نشان لگائیں گے. فاطمہ جناح پر 4 جملے لکھیں. فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے. آپ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں. آپ نے قائد اعظم کا بہت ساتھ دیا. آپ کراچی میں فوت ہوئیں. جی تو بچوں، تو یہ فاطمہ جناح پہ 4 جملے ہو گئے. اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر کالم سے ایک ایک لفظ لے کر زیادہ سے زیادہ صحیح جملے بنائیں. اب یہ یہاں پہ نام دیے ہوئے ہیں حامد، نادرہ، سکینہ، خالد نے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ نے جملے بنانے ہیں. یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کی مدد سے ہم جملے بنائیں گے. جیسے میں ابھی جملہ بناتی ہوں. حامد نے رسالے پڑھے. یہ دیکھیں حامد نے رسالے، یہ ورڈ غلط لکھا ہوا ہے، راسلے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں. رسالے پڑھے. حامد نے رسالے پڑھے. آگے ہم بنا لیتے ہیں نادرہ نے، یہاں سے نادرہ نے خبریں پڑھی. نادرہ نے خبریں پڑھی. سکینہ نے کتاب پڑھی. یہ سکینہ نے کتاب پڑھی. اس کے بعد ہم بنا لیتے ہیں خالد نے خط پڑھا. یہ دیکھیں خالد نے خط پڑھا. جی تو نیکسٹ نمبر 5 پہ آپ دیکھیں حامد نے خبریں پڑھی، نادرہ نے رسالے پڑھے، سکینہ نے خط پڑھا، خالد نے کتاب پڑھی.
ٹھیک ہے، اب انہی جملوں کو، انہی ناموں کو آپ روٹیٹ کر کے نئے جملے بنا سکتے ہیں اس باکس کی مدد سے۔ تو ریپیٹ کرتی ہوں، حامد نے خبریں پڑھی، نادرہ نے رسالے پڑھے، سکینہ نے خط پڑھا، خالد نے کتاب پڑھی۔ خالد نے کتاب پڑھی، نادرہ نے رسالے پڑھے، سکینہ نے خبریں پڑھیں۔ جی تو پیارے بچوں، اوپر یہ باکس تھا جس کی مدد سے ہم نے یہاں پہ 10 جملے بنائے ہیں۔ ٹوٹل 10 جملے جو ہیں ہم نے کمپلیٹ کر دیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ جی بچوں نکالیں صفحہ نمبر 35۔ صفحہ نمبر 35۔ رضاکار ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کرنے کے اور بھی بہت سے ادارے اور لوگ ہوتے ہیں۔ نیچے کچھ تصویریں دی گئی ان کے نام۔ جی بیٹا، رضاکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر پیسے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو بغیر پیسوں کے تو نہیں کرتے لیکن رضاکارانہ طور پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نیچے کچھ تصویریں ہیں، ان کے ہم نام مینشن کریں گے۔ یہ تصویر کس چیز کی آپ دیکھیں، بتائیں مجھے۔ جی ویری گڈ، یہ ہے اسکول، اور یہ ایئر ہوسٹس، یہ پولیس آفیسر، یہ ہے پولیس آفیسر، یہ ہے جی نرس، اور یہ ہے ڈاکٹر۔ رضاکار کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے والے کو رضاکار کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ رضاکار بن کر کیا کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جی تو بچوں اس کا جواب ہوگا، میں کسی بوڑھے کو سڑک پار کروا سکتا ہوں یا بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خدمت جو آپ کو آپ کے ذہن میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ لکھنی چاہیے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ اپنے اسکول میں اپنے ساتھیوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جی بیٹا، ہم اپنے ساتھیوں کی پڑھائی میں مدد کر سکتے ہیں۔ خدمت خلق کے متعلق 10 جملے لکھیں۔ اب خلق کہتے ہیں مخلوق کو، لوگوں کو۔ خدمت خلق کے متعلق ہم نے 10 جملے لکھنے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی خدمت پر۔ جی تو بچوں، خدمت خلق کسی بھی قوم کے زندہ کہلانے کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ اس کے افراد کے دل انسانی دوستی کے بلند ترین جذبات سے معمور ہوں۔ خدمت خلق ایک عبادت ہے۔ خدمت خلق میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی شامل ہیں۔ خلق میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر جاندار شے شامل ہے۔ ان سب کے ساتھ عمدہ سلوک کا حکم قرآن میں بار بار آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدمت خلق کا جذبہ رکھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی خدمت اور مدد کریں۔ ذرا بتائیے تو آپ کیا کریں گے؟ جی سوچیں کیا کریں گے؟ اگر پانی کا نل کھلا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہاں جی بتاؤ، اگر پانی کھلا ہوا تو کیا کریں گے؟ ویری گڈ، ظاہر ہے اس کو بند کر دیں گے۔ گلی میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا کیا کریں گے؟ ہاں جی اس کو کسی سے کہہ کے اٹھوا دیں گے۔ جی خالی کمرے میں اگر پنکھا چل رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ویری گڈ، اس کو بند کر دیں گے۔ چلیں اب یہی سٹیٹمنٹس ہم نیچے لکھتے ہیں۔ اگر نل کھلا ہوگا تو میں اسے بند کر دوں گا۔ اگر گلی میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا تو میں اس کی صفائی کرواؤں گا۔ اگر خالی کمرے میں پنکھا چل رہا ہوگا تو میں اسے بند کر دوں گا اور بجلی بچاؤں گا۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا آپ کا 5th اور لاسٹ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ کا اردو کا چھٹیوں کا کام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سارے کام کو دوبارہ چیک بھی کر لیں، اپنی مسٹیکس کو ویڈیوز کی ذرا مدد سے دوبارہ دیکھ لیں، یاد کریں، رف کاپیوں پہ بار بار لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اگلا جو بھی ٹاسک ہوا اس کے سلسلے میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، گھروں میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ حافظ۔